فقال علی ابن موسیٰ علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام نے دربان کو فرمایا اذن لہم لیدخلوا، اب اجازت دو ان کو آ جائیں 2 مہینے کے بعد۔ 2 مہینے مسلسل آتے رہے بغیر وقفے کے، بغیر ناغے کے، اب اجازت دو آ جائیں۔ فدخلوا علیہ، آ گئے سارے امام کے سامنے، فسلموا علیہ، سب نے آ کر امام پر سلام کیا۔ فلم یرد علیہم، امام نے سلام کا جواب نہیں دیا ان کے سلام، انہوں نے سلام کہا، امام نے جواب نہیں دیا۔ سنیں شیعیان پاکستان، سنیں غور سے سنیں، فلم یرد علیہم، جواب نہیں دیا امام نے ان کو۔ ولم یأذن لہم بالجلوس، امام کے بارگاہ میں ڈیوڑی میں گئے، سلام کیا، جواب نہیں ملا، اور امام نے انہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہا کہ بیٹھیے، تشریف رکھیے، کیا فرماتے ہیں، کیا کام ہے، یہ بھی نہیں کہا، کھڑے رہے اسی طرح۔ اور یہ مہذب قوموں کی علامت ہے کہ جب تک میزبان اجازت نہ دے مہمان نہیں بیٹھتا۔ پاکستان میں نہیں ہے اس طرح کی تہذیب، پاکستان میں مہمان اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، میزبان اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، لیکن مہذب جگہوں پر تہذیبوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ جب مہمان گیا ہے تو اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک میزبان اسے بیٹھنے کا نہ کہے۔ فبقوا قیاما، کھڑے رہے، امام نے نہیں کہا بیٹھو اور کھڑے رہے یہ۔ فقالوا یبن رسول اللہ، انہوں نے کہا امام علیہ السلام کی خدمت میں، اے فرزند رسول خدا، ما ھذا الجفا جفا العظیم، یہ جفا و ظلم ہم پر کیوں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، امام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جفا آپ ہم پر کیوں کر رہے ہیں، ہمیں اتنی سزا کیوں دے رہے ہیں، یہ سختی ہم پر کیوں کر رہے ہیں؟ والاستخفاف بعد ھذا الحجاب حجاب الصعب، 2 مہینے تک ہمیں باہر روک کے رکھا، ملنے سے ممانعت کی، اور 2 مہینے کے بعد جب اندر آنے کی اجازت دی تو اب تحقیر بھی کر رہے ہیں، خفت بھی ہماری کر رہے ہیں، بیٹھنے کا بھی نہیں کہا ہمیں، سلام کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ ایو باقیت تبقى منا بعد ھذا، ایو باقیت تبقى منا، ہم میں سے، ہم شیعہ ہیں آپ کا رویہ اگر اپنے شیعوں کے ساتھ یہ رہا تو کون بچے گا شیعہ آپ کے لیے؟ پھر کہاں سے شیعہ لائیں گے؟ اگر آپ کا یہ اخلاق رہا، اگر آپ کا یہ اپنے شیعوں کے ساتھ برتاؤ رہا، تو پھر شیعوں میں سے تو آپ کا کوئی بھی وفادار نہیں بچے گا، سب بھاگ جائیں گے، سب ناراض ہو جائیں گے، سب روٹھ جائیں گے، سب بیزار ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنے شیعوں کا ذرا خیال رکھیں، دشمنوں کے سامنے ہمیں کیوں نمونہ عبرت بنا رہے ہیں۔ فقال رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأوا، قرآن پڑھو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہو، قرآن پڑھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، تمہیں کس کی سزا مل رہی ہے۔ کیا پڑھیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ مصیبت تمہیں دامنگیر ہو رہی ہے، تمہارے سروں پہ نازل ہو رہی ہے، تمہارے اوپر پڑ رہی ہے جو مصیبت، یہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے کی سزا ہے، تم نے خود یہ مصیبت اپنے لیے فراہم کی ہے، اللہ نے نہیں تمہیں یہ مصیبت دی، خود تم نے قرآن کا جواب دیا، قرآنی جواب دیا کہ یہ جو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں یہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے، خود تم نے کیا ہے۔ واللہ مقتدیت الا بربی عز وجل وبرسولہ وبامیر المؤمنین ومن بعدہ من آبائہ الطاہرین علیہم السلام، میں جو کر رہا ہوں میں تو وہی کر رہا ہوں جو میرا رب کرتا ہے، پروردگار، اور میں وہی کر رہا ہوں جو رسول اللہ کرتے تھے، اور میں وہی کر رہا ہوں جو میرے بابا امیر المومنین کرتے تھے، جد کرتے تھے، اور میرے آبا ائمہ اطہار یہ کام کرتے تھے، میں وہی کر رہا ہوں۔ اتبو علیکم
فاقتدیت بہم، یہ در حقیقت تم پر عتاب ان کو ہے، اللہ کو ہے، میں تو اللہ کی اقتدا کر رہا ہوں، رسول اللہ کی اقتدا کر رہا ہوں، اپنے آبا کی اقتدا کر رہا ہوں۔ اصل میں ان کو ناراضگی ہے آپ پر، رسول اللہ آپ سے ناراض ہیں، ائمہ آپ سے ناراض ہیں، اور میرے آبا آپ سے ناراض ہیں، اور اللہ آپ سے ناراض ہے۔ قالوا لماذا یا ابن رسول اللہ، خوب اتنے مطمئن تھے اپنے آپ پر کہ بڑا تعجب ہوا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، رسول اللہ ہم سے ناراض ہیں، تمام ائمہ ہم سے ناراض ہیں، آپ بھی ہم سے ناراض ہیں، تو کیوں، ہم نے کیا کیا ہے؟ قال لدعواکم، اسی دعویٰ ادعا کی وجہ سے جو میرے دروازے پہ آ کے تم نے کیا ہے، اسی وجہ سے ناراض ہیں۔ لدعواکم، کون سا ادعا اور کون سا دعویٰ؟ لدعواکم انکم شیعۃ امیر المؤمنین، یہ جو تم نے آ کر دعویٰ کیا ہے کہ ہم شیعہ ہیں امیر المومنین کے، شیعہ ہیں ہم علی ابن ابی طالب کے، اس وجہ سے اللہ بھی ناراض ہے، رسول اللہ بھی ناراض ہیں، میں بھی ناراض ہوں، میرے اجداد بھی تم سے ناراض ہیں۔ ویحکم، اللہ کی طرف سے ہلاکت ہو تمہارے اوپر، پھٹکار ہو تم پر۔ انما شیعتہ الحسن والحسین، تمہیں پتہ ہے علی کا شیعہ کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں تمہیں جو دعویٰ تم کر رہے ہو، اندازہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ کون ہے؟ شیعہ علی حسن ہیں، امام حسن، و شیعہ علی امام حسین ہیں، و سلمان فارسی ہیں، و ابو ذر غفاری ہیں، والمقداد، اور مقداد ابن اسود یہ شیعہ ہیں، وہ عمار ابن یاسر، وہ عمار شیعہ ہے علی ابن ابی طالب کا، وہ محمد ابن ابی بکر، اور محمد ابن ابی بکر شیعہ۔ یہ نمونے پیش کیے، تم دعویٰ کر رہے ہو ہم شیعہ ہیں، تمہیں پتہ ہے شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ علی کس کو کہتے ہیں، کون ہوتا ہے؟ شیعہ علی امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، اور محمد ابن ابی بکر ہیں۔ الذین لم یخالفوا شیئا من اوامرہ، کیوں یہ شیعہ ہیں؟ فقط اس وجہ سے کہ انہوں نے کبھی امیر المومنین کے امر کی مخالفت نہیں کی۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے ایک امر کی بھی مخالفت نہ کرے۔ وانتم، اور تم جو دروازے پہ آ کے بینر اٹھا کے جھنڈے اٹھا کے ہم شیعہ آئے ہیں، تم کیا ہو؟ وانتم فی اکثر اعمالکم لہ مخالفون، تم تو اکثر کاموں میں امیر المومنین کے خلاف ہو، مخالف ہو۔ امیر المومنین نے کچھ کہا تم وہ کچھ اور کر رہے ہو، تم کس بات کے شیعہ ہو؟ یہی میری ناراضگی کی وجہ تھی کہ تم مخالف، اوامر امیر المومنین، فرامین امیر المومنین کے مخالف اور دعویٰ تشیع کا زبان پہ رکھتے ہو۔ وَتُقَصِّرُونَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْفَرَائِضِ، تم مقصر ہو۔ امام رضا علیہ السلام کی زبان سے، آپ نے ذاکروں خطیبوں سے، پیشہ وروں سے، تاجروں سے تو مقصر بہت سنا ہے یہ لفظ، آج امام رضا علیہ السلام سے، امام معصوم سے سنیں مقصر کس کو کہتے ہیں۔ وَتُقَصِّرُونَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْفَرَائِضِ، اور تم مقصر ہو، چھوڑنے والے، تقصیر کرنے والے، کوتاہی کرنے والے اکثر فرائض میں، اکثر فرائض دینیہ کو تم چھوڑنے والے ہو، اکثر فرامین امیر المومنین کے تم مخالف ہو۔ وَتَتَحَاوَنُونَ بِعَظِيمِ حُقُوقِ إِخْوَانِكُمْ فِي اللَّهِ، اور تیسری خرابی تمہارے اندر یہ ہے، شیعوں والا صفت تمہارے اندر نظر نہیں آتی، تیسری صفت کہ تم اکثر حقوق اپنے دینی بھائیوں کے ضائع کرنے والے ہو، حقیر شمار کرتے ہو، اپنے دینی بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو۔ وَتَتَّقُونَ حَيْثُ لَا تَجِبُ التَّقِيَّةُ، اور تم کیسے شیعہ ہو جہاں پر تمہیں تقیہ نہیں کرنا چاہیے وہاں تقیہ کرتے ہو۔ وَتَتْرُكُونَ التَّقِيَّةَ حَيْثُ لَا بُدَّ مِنَ التَّقِيَّةِ، اور جہاں پر تمہیں تقیہ کرنا چاہیے وہاں پر تقیہ، کیسے شیعہ ہو تم تو اپنے شیعہ ہو، علی کے شیعہ نہیں ہو۔ جہاں تقیہ نہیں کرنا تمہیں وہاں تم تقیہ کر کے
وہاں کہتے ہو جی ہم صرف مسلمان ہیں، شیعہ نہیں ہیں، چھپاتے ہو اپنے آپ کو، اور جہاں پر تمہیں کرنا چاہیے تقیہ وہاں پر چھوڑ دیتے ہو تم. لو قلتم، اگر تم نے یہ کہا ہوتا، انا کہنے کے بجائے اگر تم یہ کہتے، لو قلتم انکم موالیہ و محبوہ والموالون لأولیائہ والمعادون لأعدائہ لم انکرہ من قولکم، اگر تم یہ کہتے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے محبت کرنے والے ہیں، ہم علی کے محب ہیں، تو پھر میں بھی تمہارا انکار نہ کرتا، تمہاری محبت کا انکار نہ کرتا. چونکہ تمہارے اندر محبت ہے، تم ائمہ کے دوستوں کے محبت رکھتے ہو اور ائمہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہو. یہ محب کی علامتیں ہیں، شیعہ کی علامتیں نہیں ہیں. دل سے فقط محب پرکھا جاتا ہے، شیعہ عمل سے پرکھا جاتا ہے، شیعہ اطاعت کی کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے، شیعہ میدان میں پتہ چلتا ہے، میدان عمل میں شیعہ نظر آتا ہے. یہ جو زبان اور دل میں محبت کا اظہار کرے یہ محب ہے. تم محب ہو، شیعہ نہیں ہو، اور محب ہو کر شیعہ کا دعویٰ کرنے والے میں نے تمہیں اس لیے اندر آنے نہیں دیا 2 مہینے تک. ولیکن ہذہ مرتبۃ شریفۃ ادعیتموہا، تم نے جو دعویٰ کر دیا یہ تو بہت اشرف مقام ہے تشیع کا، شیعہ کا. ان لم تصدقوا قولکم بفعلکم ہلکتم، شیعہ جب کہہ دیا تم نے اپنے آپ کو اور پھر تمہارے قول نے، تمہارے عمل نے تمہارے قول کی تصدیق نہیں کی، جو کہتے ہو اس پر تمہارے عمل نے اگر گواہی نہ دی تو ہلاک ہو گئے ہو. اللہ بھی ناراض تم سے، رسول بھی ناراض تم سے، ائمہ بھی ناراض، اور امام رضا علیہ السلام بھی ناراض ہیں تم سے. الا ان تتدارککم رحمت ربکم، مگر یہ کہ رحمت رب تمہارے شامل حال ہو جائے اور تدارک اور تلافی کر دے تمہاری. قالوا یا ابن رسول اللہ فإنا نستغفر اللہ ونتوب الیہ. اس زمانے کے شیعہ تھے، اگر آج کے شیعہ ہوتے تو کہتے ہم کسی اور کی کو امام مانتے ہیں، یہ امام ہماری قدر ہی نہیں جانتے، یہ امام کے پاس ہماری اہمیت ہی نہیں ہے، یہ کسی کو ٹائم ہی نہیں دیتے، ہم کسی اور کو اپنا امام مانتے. اور فوراً جا کر بنو عباس میں سے کسی کو اپنا امام مان لیتے، بنو امیہ میں سے یا اہل بیت میں سے، خاندان رسول اللہ میں سے کسی اور، تھوڑے تو نہیں تھے، اور کسی کو جا کر امام رضا علیہ السلام کے خاندان میں سے کسی کو مان لیتے. امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے ایک، وہ خود دعوی امامت رکھتے تھے اور امام نے ان کا نام بھی زید النار رکھا ہوا تھا. وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے امام رضا امام نہیں ہے، میں امام ہوں، میرے پاس پیسے جمع کرایا کرو. لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. 2 مہینے کی اس رسوائی کے بعد بھی کہا ہم معافی چاہتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. بل نقول کما علمنا مولانا، اس کے بعد ہم نہیں کہیں گے شیعہ، اس کے بعد ہم وہی کہیں گے جو آپ بتا رہے ہیں، محب اور موالی. نحن محبوکم و محبو اولیائکم و معادو اعدائکم، آج سے ہم آپ کے محب، آپ کے چاہنے والوں کے محب، آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں، لیکن شیعہ ابھی نہیں بنے ہم. قال رضا علیہ السلام فمرحبا بکم اخوانی و اہل ودی ارتفعوا. امام علیہ السلام نے فرمایا، اب فرمایا مرحبا، شاباش میرے بھائیو، شاباش، او. امام نے انہیں اپنی طرف بلایا، ارتفعوا، او اٹھو. فما زال یرفعهم حتی الصقهم بنفسہ، ایک ایک پکڑ کے سب کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ تم محبت کرنے والے میرے بھائی ہو، لیکن شیعہ نہیں ہو تم.